تفسیر قرآن
زنجیر بن گئی، زنجیر کاٹ کے روح کی تنظیر ہو گئی اور تنظیر قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ اور گرامی انسان کی پہچان، انسان کی شناخت، انسان کی علامت، انسانیت کا دارومدار اب فطرت پر، انسان جو خلاصہ موجودات ہے، انسان جو نتیجہ کائنات ہے، انسان جو نچوڑ ہے کل عالم کا، جماعت کا جنون، نبات کا نمو، حیوانات کی حیثیت، یہ سب جب جس جگہ پر جمع ہوتی ہے اس مقام کا نام مقام انسانیت ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اگر انسان کے سر پہ رکھا گیا ہے تو صرف اور صرف اس کی عقل کی وجہ سے، حسیات میں، توقعات میں، تخیلات میں انسان حیوان کے ساتھ شریک ہے، لیکن جو شے وجہ امتیاز بن کر انسان کو حیوانوں سے جدا کر دیتی ہے اس حقیقت کا نام اب قدرت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو تمام مخلوقات سے عالم پر فوقیت عطا کی ہے۔ جماعت میں دو پہلو تھے، ایک کمال کا پہلو، دوسرے نفس کا پہلو۔ کمال کے پہلو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جدا کر لیا، نقائص جمادات ہی کے دامن سے ملتے رہے، کمالات کھینچ کر نباتات میں آئے۔ نباتات میں پھر دو پہلو، ایک کمال کا پہلو، دوسرے نفس کا پہلو۔ نباتات کے معائب نباتات کے دامن میں رہے، کمالات کھینچ کر حیوانات میں آئے۔ پھر حیوانات میں دو پہلو، ایک کمال کا پہلو، دوسرے نفس کا پہلو۔ حیوانات کے نقائص حیوانات ہی میں رہے، کمالات کھینچ کر انسان میں آئے۔ دیکھیے انسان آج بھی موجود ناشناختہ ہے، یعنی انسان کو ابھی تک پہچانا نہیں گیا ہے۔ انسان وہی جسم بھی ہے، وہی نامی بھی ہے، وہی حیوان بھی ہے۔ حیوان کا معنی جانور نہیں بلکہ جاندار، وہ تو انسان ہے ہی۔ اب کوئی انسان کو بحیثیت جسم دیکھنے لگتا ہے، کوئی بحیثیت نامی، کوئی بحیثیت حیوان۔ یہ بہت کم ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان دیکھا جائے۔ اب انسان پیچیدہ کیسے ہوا؟ جماعت کا سمجھنا پھر بھی آسان تھا، نبات کا سمجھنا پھر بھی آسان تھا، حیوانات کا درک کرنا پھر بھی آسان تھا، لیکن انسان کو سمجھنا اس لیے دشوار ہو گیا کیونکہ انسان میں جماعت کا جنون بھی شامل ہے، نبات کا نمو بھی شامل ہے، حیوان کی حیثیت بھی شامل ہے۔ جیسے جیسے کمالات بڑھتے گئے سمجھنا مشکل ہوتا گیا۔ ایک پھول کا سونگنا تو اس کی خوشبو کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن جب گلدستہ بن جائے کمالات کا تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، آدم کا سمجھنا پھر بھی آسان، نوح کا سمجھنا پھر بھی آسان، ابراہیم کا سمجھنا پھر بھی آسان، موسیٰ علیہ السلام کا سمجھنا پھر بھی آسان، عیسیٰ کو سمجھنا پھر بھی آسان۔ سارے کمالات جب ذات مصطفیٰ میں جمع ہوئے، کمالات مصطفیٰ میں جب تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے تو پھر مصطفیٰ کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو جو شان مصطفیٰ ہے وہی شان مرتضیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مشکل کہاں ہوئی کہ جب کمالات سمٹ کر آ گئے، ساری خوبیاں سب میں بکھری ہوئی ہیں، ذات مصطفیٰ میں سمٹی ہوئی۔ سارے کمالات انبیاء میں بکھرے ہوئے ہیں، ذات مصطفیٰ میں سمٹے ہوئے۔ انبیاء کی شان اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ شان مصطفیٰ کو سمجھنا اس لیے مشکل ہے
ہر نبی کہتا ہے میں جا رہا ہوں اتنی ذات ملا ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. سب کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. موسیٰ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اللہ کی جانب، عیسیٰ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. مصطفیٰ کی ذات یہ ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سب جاتے ہیں، مصطفیٰ کو بلایا جاتا ہے. سب جاتے ہیں، ساتھ میں مصطفیٰ کو بلایا جاتا ہے. تو اس لیے شخصیت مصطفیٰ کا سمجھنا مشکل ہے. موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرما. لیکن ہمارے نبی کی ارشاد ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک، اپنے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں. سب مانتے ہیں، سب رضا پروردگار مانتے ہیں. سب کہتے ہیں پروردگار تیری رضا مل جائے، سب کہتے ہیں پروردگار تیری مرضی مل جائے. سب رضوان پروردگار کے طلبگار ہیں. لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے تو یہ اسی کا ہم قریب آپ کو ایسی شے دینے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں. سب رضائے پروردگار چاہتے ہیں، پروردگار جس کی رضا چاہے وہ مصطفیٰ ہے. سلوات پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ تم راضی ہو، اسی لیے سمجھنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کا مقام اور ہمارے نبی کا مقام اور. کسی بھی نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا نام لینا ضروری ہے، ورنہ کیسے پہچانا جائے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور عبادنا ابراہیم، یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم، نام لینا ضروری. عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو یاد کرو. کون بندہ ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں. اگر کسی خاص بندے کا ذکر کرنا ہے تو نام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کہنے سے کیسے سمجھ میں آئے گا کون کا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا أَيُّوبَ، بندوں میں سے ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. نام لینا پڑے گا، سب سمجھ میں آئے گا اس کا ذکر مطلوب ہے. ایوب کو یاد کریں کہ یعقوب کو یاد کریں، یوسف کو یاد کریں کہ یونس کو یاد کریں، تو نام لینا پڑے گا. لیکن اگر مطلقہ لفظ اب کا اطلاق اگر کسی ذات پر ہوتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا، تو اس بندے سے مراد کون ہے؟ ابراہیم ہے، نوح ہے، خلیل ہے، کلیم ہے، مسیح ہے. کون ہے؟ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. کون بندہ؟ کون بندہ؟ اگر مطلقہ لفظ اب کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں ہے. صلوات ایسا بندہ ہے جس پر خدائی کہاں سے، ان کا سمجھنا مشکل ہے. اور اتنا گرامی یہ امتیاز جو حاصل ہوا ہے، آدمی تو سب آدمی ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا ہے. ازبس کے مشکل ہے ارکان کا آسان ہونا، آدمی کے لیے میسر نہیں. انسان سب کے سب برابر نہیں ہیں. آدمی تو سب آدمی ہے. کہ آدمی حافظ و قیام و انیس و عربی، غالب و مومن و فردوس و دیر و ساتھی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی. خطبہ حضرت خطاب کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد کا پیمبر انسان. اگر شاعر کی
یہ ہے کہ سارے آدمی ایک جیسے ہیں کہ آدم ہو کہ سلیمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کی بات ہو رہی ہے. آدمی ہونے میں مساوی ہے لیکن سب انسان مساوی نہیں ہیں، اس لیے کہ کمالات سب کے الگ الگ ہیں. اسلام دین عدل ہے، مساوات عدل کا ایک حصہ ہے، کل عدل مساوات نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عدل کا مطلب ہے، عدل کیا کہتا ہے؟ وضع شے عطا پہنگی کا نام عدل ہے، یعنی جس کو جس مقام پہ رکھنا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے تو یہ عدل ہے. سب برابر نہیں ہے، باپ بیٹا برابر نہیں ہے، استاد شاگرد برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے. ہر یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہر یستوی النور والظلمات، کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہیں؟ ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ کچھ انسان احساساتی ہوتے ہیں، کچھ انسان توہماتی ہوتے ہیں، کچھ انسان تخیلاتی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم انسان ہوتے ہیں جو تعقل اور تفکر رکھتے ہیں. انسان تخیلات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے اور تخیلات بشر، تخیلات حیوان سے بہت بلند ہے. لیکن بہرحال جتنا احساس بڑھتا جاتا ہے ادراک کم ہوتا جاتا ہے. شہوت جس طرح سے بڑھتی جاتی ہے، حس اور شہوت جتنی بڑھے گی ادراک کی قوت اتنی ہی گھٹے گی. جتنی ادراک کی طاقت بڑھے گی احساس ذوق پہ شہوت کم ہوگا. معلوم کہ ہوا کہ شہوت کمزور اس وقت پڑتی ہے جب ادراک کی طاقت بڑھتی ہے. شعور انسانی جس قدر بلند ہوگا اسی وقت شہوت اور احساس پر کنٹرول کیا جا سکے گا اور اس کو قابو میں رکھا جا سکے گا. عزیزان گرامی، یہ جو منزل تعقل ہے، یہ منزل تفکر ہے، اس تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. انبیاء کیوں آئے، مرسلین کیوں آئے؟ قبائل امور کو اجاگر کرنے کے لیے آئے، انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو اجاگر کرنے کے لیے آئے، قبائل امور کو ابھارنے کے لیے آئے، انسان کی فکر کو کھنگالنے کے لیے آئے، فکر انسانی کو شفاف بنانے کے لیے آئے. انبیاء آئے تھے امور کے جوہر کو نکھارنے کے لیے، انسان کی فکر کو ابھارنے کے لیے، تخیل انسان کو کمال عطا کرنے کے لیے، تفکر انسان کو ارتقا بخشنے کے لیے. انبیاء کا کام یہ ہے کہ شعور انسانی کو بیدار کیا جائے، انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے، انسانی افکار کو اس کا صحیح مقام اسے عطا کیا جائے. ہماری پہچان تو دین کی بنیاد عقل پر ہے، منطق پر ہے، تفکر پر ہے. اپنے انسانی کو سلا کر قوموں کو بیدار نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمارے دین کی پہچان عقل کی وجہ سے، ہمارے اصول دین میں عدل شامل. یہ اصول دین تو دین ہے، توحید ہے، معاد ہے، توحید ہے، قیامت، مبدا ہے، معاد ہے، کہاں سے چلے کہاں پہنچنے والے. یہ دو بنیادی ہیں، اس دو کے بغیر تو کوئی دین نہیں ٹک سکتا. اصل اصول کوئی ہے، توحید اور مبدا اور معاد کے بغیر کوئی دین، چاہے وہ دین حنوف کیوں نہ ہو، دین مجوس کیوں نہ ہو، دین یہود کیوں نہ ہو، دین مسیحی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دین دنیا کا
ان دو تصور کے بغیر نہیں بن سکتا ہے. توحید اور مال، مبدا اور مال، خدا اور قیامت، ان دو کا عقیدہ ضروری ہے. مسلمان بننے کے لیے عقیدہ نبوت کا قائل ہونا ضروری ہے جو مبدا کو مان سے جوڑے، اور امامت نبوت کا تتمہ ہے، توحید کا تتمہ ہے. ہماری پہچان توحید اور امامت سے ہوئی ہے. مسلمانوں کے درمیان میں امتیازی خصوصیت جو حاصل ہے وہ امامت اور عدل کے عقیدے کی وجہ سے. تو امامت کوئی علاحدہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ نبوت کا تتمہ ہے. کیونکہ رسالت درمیان میں ختم ہوئی ہے تو قیامت تک جوڑے رہنے والے سلسلے کا نام ہے امامت. اگر عدل کو نہیں مانیں گے تو توحید ناقص رہے گی. توحید کو کامل کرنے کے لیے لفظ عدل کا اضافہ کیا گیا کہ توحید کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو عدل الہی کے قائل نہیں ہیں. دیکھیے مسلمانوں کے گروپوں سے آپ واقف ہیں. یہ جو مذاہب ہیں جیسے حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ فقہی اختلافی فرقے مانے جاتے ہیں. فقہی اختلاف ہے یعنی مجتہدین ہیں، ان مجتہدین کے مطابق اختلاف ہے. تو یہ جو مسلک ہے یہ فقہی مسلک ہے، یہ عقیدتی مسلک نہیں ہے. عقیدے کے اعتبار سے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. وہ ہے اشاعری نظریہ اور معتزلی نظریہ. اشاعرہ اور معتزلہ، اشاعرہ اور معتزلہ یہ فکری مسلک ہے. یعنی اصول دین میں، عقیدے میں اور اعتقادات میں اختلاف پایا جاتا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح جو ہے وہ عقلی نہیں ہے. یعنی عقل کسی چیز کے اچھائی اور برائی کو درک کرنے سے قاصر ہے. انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. دنیا میں کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. انسان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. انسان کی عقل فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کہ کون سا انسان نیک ہے کون سا انسان بد ہے. برائی اور اچھائی کا معیار عقل انسانی طے نہیں کر سکتی ہے. بلکہ آنچ آنکھ خسرو کند شیریں ود، جو کچھ بھی وہ بادشاہ سلامت کرے گا وہی بہتر ہوگا. جو وہ کرے گا وہی حسن ہے، وہی ہے جس کا فیصلہ ہو کرے. وہ وہی ہے، بدی وہی ہے جس کو بد خدا کرے. نیک وہی ہے جس کو نیک خدا کرے. حقیقت میں نیک اور بد کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی چیز بد ہے نہ کوئی چیز خوب ہے، بلکہ نیک وہ ہے جس کو اللہ کہے نیک، برا وہ ہے جس کو اللہ کہے برا. اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے اختیارات. یہ نظریے کو حکومت وقت سے ترویج دی. باطل نظریات، باطل حکومتوں نے کیسے حکومت کی انسانوں. باطل حکومتوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے قوت احساس کو سلب کر لیا. دو چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، ایک قوت احساس، دوسرے جرأت اظہار. قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں اور جرأت اظہار کو ختم کرنے کے لیے تلوار لٹکائی جاتی ہے کہ اگر زبان نکلے گی تو کاٹ جائے گی، گلے سے بات نکلے گی تو گلا کاٹ دیا جائے گا. تو گویا جرأت اظہار کا گلا کھول
مارنے کے لیے تلوار چلائی جاتی ہے، قوت احساس کو سلب کرنے کے لیے دولت کے خزانے کھولے جاتے ہیں۔ اس فکر کی ترویج کے لیے خزانوں کے منہ کھولے گئے۔ شام کی حکومت نے دولت، ثروت اور تمام طاقت کا استعمال کیا اس نظریے کی ترویج کے لیے۔ آج بھی یہ نظریہ اگرچہ کہ درباروں میں پرورش پایا، شام کے اندھیروں میں کھو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے شامی نظریات رکھنے والے آج بھی جن کے اجالے میں پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے شام کے اندھیروں میں پرورش پانے والے اذہان کی پیروی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ اللہ جس کو چاہے جنت میں، جس کو جنت میں بھیجے وہی نیک ہے، جس کو جہنم میں بھیجے وہی برا ہے۔ برا کوئی نہیں ہوتا، اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ کوئی چیز بری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عدل نہیں۔ اگرچہ کہ ذات پروردگار کے لیے ظلم تو مانا ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر آیت لطف کے تحت اپنے اوپر عدالت کو واجب قرار دے دیا ہے کہ میں انصاف سے کام لوں گا، کبھی برے کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو برے کو بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں، اچھے کو بھی جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اس کی ناس میں اختیار ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو غلط کہاں انصاف، یعنی اگر اچھا انسان ہو، اچھے کام کرے، اس کے باوجود اسے جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی ادا اللہ کو پسند ہے، تو کیا اللہ اعمال کو دیکھتا ہے؟ اعمال دیکھتا ہے یا ادائیں دیکھتا ہے؟ اداکاروں کو جنت میں بھیجا جائے گا یا واقعات عمل کرنے والوں کو جنت سے بھیجا جائے گا؟ پتہ نہیں کس کی ادا اللہ کو پسند ہے۔ یہ درباروں میں ایسے عقائد کی پرورش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور قبح کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی ہے، عقل طے نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریات ہمارے یہاں نہیں آئے ہیں۔ یہ جو اخبار کہا جاتا ہے کہ جو حقیقت اشاعری فکر کا ایک نتیجہ ہے، جو عقل کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ معتزلی نظریہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، حسن اور قبح عقلی ہے، لہذا ہم معتزلہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، لیکن تمام اعتقادات نہیں بلکہ مسئلہ عقل کے اعتبار سے، کہ عقل کے اعتبار سے جو ان کا کہنا ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل انسان طے کرتی ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہے کہ کون سی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور قبح در حقیقت کوئی حقیقت کا نام ہے، یعنی کوئی چیز واقعاً نیک ہوتی ہے، کوئی چیز واقعاً بد ہوتی ہے۔ جو چیز بد ہوتی ہے اسی کو اللہ برا کہتا ہے، جو چیز نیک ہوتی ہے اسی کو اللہ اچھا کہتا ہے۔ یعنی حقیقت میں کوئی چیز نیک ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی چیز بد ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی چیز بری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھی اور بری چیز کچھ ہوتی نہیں ہے، جس کو اللہ کہے اچھی وہ اچھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بری کو اچھائی ضرورت ہے۔ اچھائی برائی واقع ہے یا نہیں ہے؟ اگر واقع کوئی چیز اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہے، آپ درد کر سکتی ہے، اگر ہوگی تو درد کرے گی، اس کا مطلب یہ کہ ہوتی ہے کبھی درد کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں ہم معتزلہ کے ساتھ، اسی لیے ہمیں اور معتزلہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ توحید کے ساتھ عدل الہی کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ عدل الہی کی بحث بہت وسیع ہے اور مختلف اعتراضات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عدل سے کام کیا ہے؟ اگر عدل سے کام کیا ہے تو ہمیں انسان سے بنایا، ہمیں فرشتہ کی بنایا۔ یہ جماعت کو جماعت سے بنایا، پتھروں کو
پتھر کو ہیرا کیوں نہیں بناتا؟ ہیرے کو جماعت کی فہرست میں کیوں رکھنا؟ اسے نماز کی فہرست میں کیوں نہیں لایا؟ یعنی جماعت کو جماعت کیوں بنایا، نماز کیوں نہیں بنایا؟ جس میں برکت پائی جاتی ہے، حص پائی جاتی ہے، نباتات کی بات تو کس کرنا ہے، لیکن نمو تو ہے۔ تو درختوں کو درخت کیوں بنایا، حیوان کو نہیں بنایا؟ حیوانوں کو حیوان کیوں بنایا، انسان کو نہیں بنایا؟ حیوانوں کو انسان کو نہیں بنایا؟ انہوں نے کیا کیا کہ حیوانوں کو حیوان بنایا، حیوانوں کو انسان کو نہیں بنایا؟ انسانوں کو انسان کیوں بنایا، انسانوں کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا؟ فرشتوں کو فرشتہ کیوں بنایا، فرشتوں کو انبیاء کیوں نہیں بنایا؟ انبیاء کو انبیاء کیوں بنایا، انبیاء کو مرسلین کیوں نہیں بنایا؟ مرسلین کو مرسلین کیوں بنایا، کو اولو العزم کیوں نہیں بنایا؟ سوالات ہیں یا نہیں؟ یہ سب ذات الہی پر اٹھنے والے سوالات ہیں، اور لوگ کہتے ہیں سوال کرنا ہی شرک ہے۔ سوال کرنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ نے سوال کیا ہے، اور خداوند سے آدم خود کہہ رہا ہے کہ بس سوال کرو، سوال کرنے پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ جب انسانوں کو عقل دی گئی ہے تو سوالات خود کو خود پیدا ہوں گے۔ حیوانوں کے ذہن میں سوال نہیں آتا، انسانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، اور یہ سوالات ہیں، یہ سوالات کے جوابات بھی ہونے چاہیے۔ لیکن دو چیزیں، ایک ہے تبعیض، ایک ہے تفاضل۔ تبعیض کیا ہے؟ تبعیض دینے والے کے اعتبار سے ہے کہ سب کے پاس صرف 1-1 کلو کے یا 10 کلو کے ضرب، سب کے پاس 10 کلو کے ضرب، اور دینے والا کسی ضرب میں 1 کلو، کسی ضرب میں 2 کلو، کسی ضرب میں 3 کلو ڈالے، تو یہ تبعیض بڑھتی جا رہی ہے، یہ تبعیض بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی دینے والا عدالت سے کام نہیں لے رہا ہے، ضرب تو 10 کلو کا ہے آپ کے یہاں، لیکن اس میں دیا جا رہا ہے صرف 2 کلو، اور دوسرے کے یہاں ضرب وہی 10 کلو کا ہے لیکن انہیں دیا جا رہا ہے 4 کلو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تبعیض بڑھتی جا رہی ہے۔ تبعیض جو بڑھتی جا رہی ہے وہ دینے والے کے اعتبار سے ہے کہ دینے والا اگر کسی کو کچھ دے، کسی کو کچھ دے تو کہا جائے گا تبعیض بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی کے ضرب میں صلاحیت ہے لیکن اسے دیا نہیں جا رہا ہے، ضرب کے اعتبار سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ضرب تو ہے 10 کلو کا، 10 من کا، لیکن اس میں دیا جا رہا ہے 1 من 2 من ہی دیا جا رہا ہے۔ تبعیض بڑھتی جا رہی ہے، کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کم دیا جا رہا ہے، تو اعتراض ہوگا کہ کن کو کم کیوں دیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جماعت کے علاوہ نمو کی صلاحیت بھی دے، ان کو صرف جماعت بناتے ہیں۔ انہیں نمو کے علاوہ، جمود کے علاوہ، نمو کے علاوہ اس کی صلاحیت بھی دے، کسی اور کو جمود کی صلاحیت بھی ہے، نمو کی صلاحیت بھی ہے، اس بھی ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ آخرہ کی، یہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ سوال پیدا ہوگا کہ دینے والے نے تبعیض برتی، ضرب کی صلاحیتیں کی لیکن دینے میں تبعیض برتی گئی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ضرب بھی 1 کلو کا ہے، کسی کے پاس ضرب بھی 1 من کا ہے، کسی کے پاس ضرب بھی 2 من کا ہے، تو جس کے پاس 1 من کا ضرب ہے اس کو 1 ہی من دیا جائے تو یہ تفاوت ہوگا، تبعیض نہیں ہوگی۔ تو تفاوت لینے والے کے اعتبار سے ہے، تبعیض دینے والے کے اعتبار سے۔ تو کائنات میں تفاوت تو پایا جاتا ہے لیکن تبعیض نہیں پائی جاتی۔ سلام علیکم۔ تفاوت کائنات کا ذاتی حصہ ہے، یعنی تفاوت کائنات کا ذاتی حصہ ہے۔ تفاوت پیدا نہیں کیا گیا، تفاوت پایا جاتا ہے۔ جیسے عدد ہے، 1 کے بعد 2 کا عدد آئے گا،
2 کے بعد 3 ڈالا جائے گا. اگر جگہ بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا. 2 کو اگر 3 کے بعد کہا جائے گا تو 2 ہی رہے گا. اس لیے کہ یہ جو تفاوت ہے وہ ذاتی ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. برادران گرامی, کائنات میں جو تفاوت پایا جاتا ہے یہ اس کا ذاتی حصہ ہے کہ کچھ تھا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اسے یہ کیوں بنا دیا, جماعت کو جماعت کیوں بنایا. تو کیا جماعت پہلے کچھ تھا؟ نماز بننے سے پہلے کچھ تھا کہ اس کو نماز کیوں بنایا. انسان ختم ہونے سے پہلے جب کچھ تھا یہ کہا جائے کہ انسان کو انسان کیوں بنایا, ملک کیوں نہیں بنا دیا. ابن سینا کہتا ہے ما جعل اللہ مثقلۃ بل اوجدہا, کہ اللہ نے زردادو کو زردادو بنا کے نہیں پیدا کیا بلکہ ایجاد ہی زردادو کیا. یعنی وہ تھا نہیں کہ اسے پیدا کیا جائے بلکہ وہ پیدا ہی ایسا ہوا. تو جس ظرف میں جتنی صلاحیت تھی اس نے اسی ظرف کی صلاحیت کے اعتبار سے کیا گیا. تو اس میں دینے والے کا قصور نہیں ہے, ظرف کا قصور ہے. جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی, جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی اثر ہوگا. ظرف پاک ہوگا تو اثر بھی پاک ہوگا, ظرف نجس ہوگا تو اثر بھی نجس ہوگا. بارش جب برستی ہے تو کافر کے مکان پہ بھی برستی ہے, مومن کے مکان پہ بھی برستی ہے. بارش جب برستی ہے تو پھر وہ مکان نہیں دیکھتی, بارش زمان نہیں دیکھتی. بارش یہ نہیں, بارش رحمت ہے, گندگی میں بھی برستی ہے. بارش جو ہے وہ چمن میں بھی ہوتی ہے, لیکن جب بارش کے قطرے چمن میں گرتے ہیں تو کلیاں گرتی ہیں. کلی کے منہ میں گرے تو پھول بن جائے, موتی کے منہ میں گرے تو سیٹی کے منہ میں گرے تو موتی بن جائے, سانپ کے منہ میں گرے تو زہر بن جائے. گندگی میں گرے تو بدبو پھیلے اور چمن میں گرے تو خوشبو پھیلے. تو یہ تفاوت جو ہے یہ ضرب کا قصور ہے, عطا کی کمی نہیں ہے, رحمت کی کمی نہیں ہے, دینے والے میں کمی ہے, دینے والے میں کمی نہیں ہے. جتنا ضرب ہوگا اسے اس کے ضرب کے اعتبار سے کیا جائے گا. اب بات نہیں ہے کہ تفصیلات میں جایا جائے. امیر المومنین نے بڑا اہم جملہ کہا ہے, بما جعل فيه إلا ضياء العلم فإنه يتسع به. امیر المومنین کے ایسے اشارات ہیں جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. مثال آپ لوگ کربلا میں کام کر رہے ہیں اور جو ہے ایک نمائش کے طور پر اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جیسے شعر ایک ہنر ہے, مرثیہ ایک ہنر ہے, کتابت ایک ہنر ہے اور نوحہ کوئی ہنر ہے. اس ہنر میں پیش کیا جا رہا کتاب کی شکل میں بینر بنایا جائے گا, اسٹیکر اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عاشورہ کی. لیکن امیر المومنین کے کلمات پر ابھی تک کام نہیں ہوا. آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا, بات یہ طور کہ 1000 سال تک لوگوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ ایک ہے تو ایک کا معنی ہے. یہ تعجب کی بات نہیں. نہج البلاغہ سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ توحید نہ سمجھ سکے. باب مدینۃ العلم سے دوری کا نقصان مسلمان آج تک بھگت رہا ہے کہ اس بات سے دوری در حقیقت توحید سے دوری ہو جائے گی. 1000 سال تک ملا صدرہ نے کشف کیا کہ توحید سے مراد, ایک سے مراد کیا, لوگ ایک سے مراد ایک سمجھتے ہیں, یعنی 2 نہیں, ایک. اللہ 2 نہیں,
تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، واحد واحد عددی سمجھتے تھے، واحد عددی سمجھتے تھے لوگ۔ 1000 سال تک مسلمان اللہ کو واحد کا مراد واحد عددی سمجھتا تھا، یعنی عدد والا ہے جس کا دو نہیں ہوتا، جس کا تین نہیں، یعنی اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ واحد عددی نہیں ہے، احدی الذات ہے، اس لیے کہ اس کے صفات عین ذات ہے، اس کے صفات عین ذات ہے، خدائے ذات نہیں ہے، ذات سے الگ نہیں ہے۔ اس جملے پر بھی تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ کل قیام یزیق بما جعل الدین، ہر درد اپنے مضروب سے پر ہو جاتا ہے سوائے درد علم، ہر درد پر ہو جاتا ہے، کوئی بھی برتن ہو تو بھر جائے گا، کٹورا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ ڈالیں تو بھر جائے گا، ایک لمٹ ہے، حدود ہے، تو حد میں آ کے وہ چیز لبریز ہو جائے گی، درد لبریز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو جتنا آپ ڈالتے جائیں گے درد بڑھتا جائے گا، برتن بڑھتا جائے گا، جتنا برتن ہے اوپر ہو جائے گا۔ انسان کا شکم کی وجہ بھر جاتا ہے، برتن ہے، حوض ہے، حوض میں پانی ڈالیے، ایک وقت آئے گا کہ حوض لبریز ہو جائے گا، اس کے بعد پھر حوض میں پانی ڈالنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، یعنی جتنا پانی ڈالتے جائیں حوض پھیلتا جائے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ہر درد اور ہر برتن اپنے مضروب سے پر ہو جاتا ہے سوائے درد علم کے کہ جتنا علم ڈالتے جائیں گے درد علم پھیلتا جائے گا۔ اور یہ درد علم کیا ہے؟ عقل بشری ہے، عقل بشری کی ارتقاء اور اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، بلکہ جتنا علم ڈالتے جائیں گے تو درد میں اور وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ تمام اسماء کا علم میں نے حاصل کر لیا ہے، تمام اسماء انسانی وجود میں کتنی صلاحیت ہے، کتنا علم انسان حاصل کر سکتا ہے، کتنا علم حاصل کر سکتا ہے، ایک اسم کا علم، دو اسم کا، 1000 اسماء کا۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی، ایک دو نہیں، حد نہیں معین کی گئی، تمام اسماء کی۔ وجود انسانی میں اتنی وسعت ہے، جب دینے والا فقیر نہ ہو، لینے کی پوری صلاحیت ہو، نہ دینے والے میں کمی ہو، نہ دینے والے میں کوئی کمی ہو، ظرف بھی وسیع ہے، عطا میں بھی کمی نہیں ہے، تو ظرف جیسے جیسے محدود ہوتا گیا، عطا میں کمی نہیں ہوئی، کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی خلیل بنا، کوئی کلیم بنا، لیکن حضرت مصطفیٰ کو کوئی طے نہیں کر سکا کہ مصطفیٰ کی حد کیا ہے، اس لیے کہ معنی نہیں ہے، عطا میں کمی نہیں ہے۔ صلوات ہر برتن پر ہو جاتا ہے، ہر درد پر ہو جاتا ہے، اپنے انسانی کی وسعتوں کا اندازہ کسی نے نہیں لگا، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ایک عطیہ ربانی کا نام ہے، ایک جوہر ملکوتی کا نام ہے، یہ پیغمبر باطنی کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے 2 پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، ایک پیغمبر ظاہری، ایک پیغمبر باطنی۔ پیغمبر ظاہری کا نام انبیاء ہے، مرسلین ہے، پیغمبر باطنی کا نام اب پیغمبر باطنی کا نام ظالم حکومتوں نے ہمیشہ
اپنے انسانی کے چراغوں کو بجھانے کی کوشش. ہمیشہ ظالم حکومتوں نے یہی چاہا ہے کہ انسان عقل سے محروم ہو. جب انسان عقل سے محروم ہو جائے گا تو پھر وہ جانوروں سے نہیں بنتا. جانوروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. 100 گایوں میں زمین کے دیکھنے والوں میں ان شر الدواب عند اللہ سب سے بدترین زمین پہ رینگنے والے جانوروں حیوانوں میں وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں. اگر عقل نہ ہو تو انسان بھی جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی گیا ہوگا. تو حاکم شام نے کیا کیا؟ انسانوں کو اندھیروں میں رکھنے کے لیے اپنے انسانی کے خلاف ہو تاکہ اس میں علی کا چہرہ صاف دکھائی نہ. علی پیکر عقل و خرد کا نام, علی پیکر شعور کا نام. اور جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں انہیں علی نظر نہیں آتے, اس لیے کہ علی پیکر حق کا نام ہے. اور قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. آنکھ ہوتی ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کان ہوتے ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اب جسے علی دکھائی نہ دے وہ پورے مادرزاد ہے, جسے علی کی آواز سنائی نہ دے وہ کان بہرے ہیں. وہ آنکھ جو علی کے چہرے کا دیدار نہ کر سکے وہ آنکھ اندھی ہے. جسے علی کے فضائل سمجھ میں نہ آئے وہ دل نہیں ہے, وہ دماغ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی دشمنی کے لیے پہلے عقل و علم و حکمت سے محروم کیا جاتا ہے, ورنہ کوئی عقل مند انسان دنیا میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو علی کی فضیلت کا قائل نہ ہو. دنیا میں کوئی عقل مند انسان پیدا ہی نہیں ہوا, دنیا میں کوئی عدل و انصاف کا حامی پیدا ہی نہیں ہوا کہ کوئی اپنے سلیم رکھنے والا انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو وجود علی کا انکار کر دے. اس لیے کہ علی کا انکار انسانی عقل کے اوپر حملہ ہے, یعنی انسان عقل کیا نہ ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے کیا کیا گیا, ایک لشکر تیار کیا گیا. آپ نے بات سنا ہے کہ حاکم شام میں علی سے مقابلے کے لیے کون سا طریقے کی, یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ علی سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے. یہ حاکم شام نے ہوتا ہے. حاکم شام نے کہا اگر علی سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر انسانوں کو سلانا ہوتا ہے. بیدار اذہان علی کی مقابلت نہیں کر سکتے ہیں, لہذا کہا کہ ایسا لشکر پیدا کرو تو اونٹ اور اونٹنی کا فرق ختم ہو, جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ سمجھ سکے, یعنی اس کے یہاں اتنی عقل و خرد نہ ہو, اتنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو. پہلے انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے, اس کے بعد اس میں اتنی صلاحیت باقی نہ رہے تو حق اور ناحق کو سمجھ سکے. کرما کی غلطی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے پیغام دے کے حاکم شام کے پاس بھیجا. حاکم شام کے پاس کرما کی غلطی پہنچے اور پہنچنے کے بعد امیر المومنین کا پیغام سنایا اور مذاکرات کیے. مذاکرات کے بعد واپس لوٹے. جب واپس لوٹے تو دیکھا میرا اونٹ ہے, اونٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا, اونٹ کو کسی نے لے لیا. کہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ آپ چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ تو اونٹ کی تھی. آپ اونٹ چھوڑ کے نہیں گئے تھے, یہ جو ہے کہ اونٹ نہیں ہے, اونٹ نہیں ہے. تو بہرحال یہ
امام نبی کی ذہانت تھی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ نہیں کہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے عرب، اور اس کا فرق نہ سمجھ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جہالت کی سطح اتنی گر چکی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی سطح باقی نہیں رہی، کہ جہاں عرب کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب حاکم شام کے پاس کے قضیے کو لے کر گئے تو امام نبی کے یہ واقعہ ایسا ہوا ہے تو کہا کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ واقعے کو اس لیے پیش کیا گیا تاکہ آپ علی کے سے جا کے کہہ دیں کہ حاکم شام نے آپ کے خلاف ایک ایسا لشکر تیار کر رکھا ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں سمجھ سکتا، تو پھر علی اور حاکم شام کے درمیان فرق کیسے سمجھے گا؟ جو قوم جو ملت اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ سمجھ سکے تو ان دونوں کے درمیان فرق کیسے سمجھے گی؟ کہ جا کے علی سے کہہ دیجیے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی سن لیجیے کہ یہ بھی کہیے کہ حاکم شام میں ایک ایسا لشکر جمع کر رکھتا ہے کہ اگر میدان میں جنگ چھڑ جائے تو پورے میدان میں رائے کے دانوں کے طرح بکھر جائے، اور لاکھوں کا لشکر رائے کے دانوں کے طرح پورے بچے کو گھیر دے گا اور پورے میدان میں چھا جائے گا۔ تو امام نبی نے کہا کہ علی نے بھی ایسا گرد پال رکھا ہے جو پورے پورانے رائے کے دانوں کو کر جائے گا، اور اس گرد کا نام ہے مالک صلوات پڑھو۔ گرامی اوپر سے احساس کو سرد کرنے کے لیے انسانی عقل کے چراغوں کو بجھایا جا رہا ہے تاکہ انسان عقل و فطرت سے کام نہ لے، انسان یہ سمجھ نہ سکے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ یہ سوال ہر انسان کرتا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، کون سا مستق صحیح ہے، کون سا مطلب صحیح ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جانیں اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تمیز کی صلاحیت دے گا، اس کے بعد تم سمجھ سکو گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قرآن کی صلاحیت عطا کی جائے گی، لیکن اس کے لیے تقوی ضروری ہے، شہوت نہیں۔ شہوت اور احساسات عقل انسانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ انارۃ العقل مقصوفۃ بالشہوہ، کہ عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے شہوت کے غالب شہوت کے غالب ہو جانے سے عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے اور عقل کے چاند کو ڈھل لگ جاتا ہے، عقل کا چاند ذہن میں آ جاتا ہے۔ شہوت جب عقل کے اوپر غالب آتی ہے تو پھر عقل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے چاند ذہن میں جانے کے بعد اس کی روشنی زمین سے نہیں پڑتی، شہوت جب عقل انسانی کو ڈھانپ دیتی ہے تو پھر عقل کا سورج ہو یا عقل کا چاند ہو وہ ذہن میں آ جاتا ہے، پھر اس کی روشنی اہل زمین تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو اگر عقل انسانی کو اپنا چراغ عقل کو چلانا ہے تو شہوت کا خاتمہ، تقوی الہی ضروری ہے۔ تقوی کے ذریعے سے عقل انسانی قوت پائے گی، جب عقل انسانی قوت پائے گی تو تمیز کی صلاحیت پیدا ہوگی کہ انسان سمجھ سکے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، جس کے لیے خود عقل انسانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی پر گفتگو جاری رہے گی کہ عقل انسانی کو ارتقا کیسے دیا جائے، عقل انسانی کو کمال کیسے عطا کیا جائے۔ اس کے لیے امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ لا یکمل العقل الا اتباع الحق، عقل اس وقت کامل ہوتی ہے جب وہ حق کی اتباع کرتی ہے، عقل کامل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ حق کی اتباع نہ کرے، حق کی اتباع نہ کرے۔
کیسے امیر المومنین حق کچھ پایا، کیسے دنیا غافل رہی، تو کہتا ہے یہ دل سے کہہ رہی ہے یہ موحد کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی اس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے۔ امیر المومنین کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا، اس کے لیے عقل و فطرت سے حملہ کیا گیا اور انسانی عقل کے خلاف تب ایجاد شام کا اندھیرا پوری مملکت اسلامیہ پر آیا۔ پھر اب باتیں محدود ہوتے تھے، اب نظر نہیں آنے لگا، اب دکھائی دینے نہیں لگا، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کروایا جانے لگا، گناہ، جھوٹ، فریب، حسد، بغض، اناد، دشمنیاں، ناانصافیاں، بے عدالتیاں، یہ وہ گناہ تھے جس کی وجہ سے ہم دکھائی دے گئے۔ آپ کے مت سمجھیے کہ ہر علی کا نام لینے والا علی والا ہوتا ہے، علی والے بننے کے لیے پہلے اب تو فطرت سے کام لینا ہوگا۔ اب اگر بات کروں تو آپ سے کام لینے کے لیے اب اگر کروں فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اسی گھڑی کا نام کربلا، کربلا در حقیقت کربلا کس نے بنایا؟ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی قدم عقل و فطرت سے خالی نہیں۔ حسین علیہ السلام کو یزید نے نہیں گھیرا، بلکہ حسین نے یزیدیت کو گھیرا ہے۔ امام حسین نے پوری عقل و منطق کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ امام حسین کو دھوکہ دیا گیا، امام حسین کو فریب دیا گیا۔ دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حسین دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں۔ دھوکہ دیا گیا ضرور، لیکن دھوکہ کھایا نہیں حسین۔ دھوکے والوں نے خطوط ضرور دیتے، لیکن حسین کو دل گئے نہیں، بلکہ خود جانے کے بجائے مسلم ابن عقیل کو بھیجا یہ مکر و فریب واضح کرنے کے لیے کہ 18,000 نے جو بیعت کی ہے اس راز کو فاش کرنے کے لیے حسین خود نہیں گئے، بلکہ امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیج کر بتا دیا کہ حسین فریب کھانے والا نہیں ہے، عقل و شعور کے پیکر کا نام حسین ہے۔ حسین پیکر عقل و شعور ہے، حسین کو دھوکہ پورے پوری دل کے لیے نہیں دے سکے۔ حسین کے فہم و ارتقاء کو نہ دریائے علم و شعور پلٹ سکی اور نہ پہچان سکی، نہ ابن عباس سمجھ سکے کہ حسین کا اقدار کتنا عاقلانہ ہے۔ حسین ابن علی کے راستے کو اور امام حسین علیہ السلام کے شعور کو نہ عبداللہ ابن جعفر پا سکے اور نہ ہی محمد حنفیہ درک کر سکے۔ حسین کا شعور اس بلندی پر تھا کہ حسین کی بلندیوں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ مفسران قرآن سمجھ سکے، نہ صحابہ کرام سمجھ سکے، نہ بزرگ ہستیاں سمجھ سکی کہ حسین کا اقدام کس قدر عاقلانہ ہے۔ حسین عقل و شعور کی انتہا پر ہے کہ حسین کو کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ان کے بابا نے کہا ہے کہ میں اس بلندی پر ہوں کہ تمہارا دائرے فکر بھی میری سرحدوں کو چھو نہیں سکتا۔ صحرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، وہ جان مشرقین اکیلا ہے آج بھی، اتنی بلندیوں پہ بھلا کام جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ اگر امام حسین کا قدم عاقلانہ نہیں تھا، فکر و شعور
کہ مطابق نہیں تھا. آپ بتائیے کہ جزیت ڈوبی یا نہیں ڈوبی؟ اگر ناعقلانہ قدم ہوتا، خدا نہ خواستہ کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کا قدم اگر عقل و شعور کے مطابق نہ ہوتا تو پھر بنی امیہ کی تاریخ ختم کیسے ہوئی؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو سلسلہ بنی امیہ ختم نہ ہوتا. سلسلہ بنی امیہ کو اگر ذہن لگا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے عقل کا سورج کتنا چمکا کہ یزید کے ڈوب گئی. تو عقل کا سورج اس قدر تابناک تھا، امام حسین کا اقدام اس قدر عاقلانہ تھا کہ تاریخ ان کے اقدام پر حق نہیں رکھ سکتی. امام حسین نے دیکھیے مرنا تو ہر انسان وجود ہو جائے بہتر ہے یا پھر جائے، کوئی چیز ہو جا رہی ہے ضائع ہو جا رہی ہے بہتر ہے یا اسے بیچ دیا جائے. شہادت وجود کو بیچ دینے کا نام ہے، موت بنا کا نام ہے، موت ہو جانے کا نام ہے، شہادت بک جانے کا نام ہے. مرنا تو سب کو ہے، جنہوں نے مارا جنہوں نے کرے، مرنا تو سب کو ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کو موت دیا تھا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی اکبر ہمیشہ زندہ رہتے اگر شہید نہ ہوتے، قاسم ہمیشہ زندہ رہتے اگر شہید نہ ہوتے؟ جب مصطفیٰ کو موت آئی تو شبیہ مصطفیٰ کی دنیا سے جانے والا، لیکن امام حسین نے اس قدر عاقلانہ اقدام کیا کہ جنہیں موت آنے والی تھی انہیں شہادت کا جام پلا کر ہمیشہ کے لیے زندہ باقی بنا دیا. یہ امام حسین کا فیصلہ کس قدر عاقلانہ تھا. کیا امام حسین نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا ہے یا اپنے بچوں کو شہادت کا چاند پلا کر ہمیشہ کے لیے شمع تاریخ بنا دیا کہ جب تک کربلا زندہ رہے گی علی اکبر زندہ رہیں گے، جب تک کربلا زندہ رہے گی علی اکبر زندہ رہیں گے. یہ امام حسین کا عاقلانہ اقدام تھا کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو موت کے اندھیروں میں سلانے کے بجائے شہادت کے اجالے میں پیش کیا. لوگ زہر کھا کے مر جاتے ہیں، خوشیاں کر کے مر جاتے ہیں. حسین ابن علی نے کہا کہ اگر سب سے بہترین موت کوئی ہے تو وہ شہادت. جن کو موت آنے والی انہیں شہادت کا کام، انہیں حیات کا کام ملا. یہ کربلا میں موت بھی، کربلا میں حیات. قاسم موت کی تمنا نہیں کر رہے، حیات کی تمنا. انہیں حیات نظر آ رہی. کربلا کے میدان میں نقاب اٹھ چکا، پردے اٹھ چکے، وہاں موت نظر نہیں آ رہی. پوچھا موت ہمارے ملک کی نگاہ شہر سے جاتا ہے، موت شہر سے جاتا ہے. کربلا کو ہم تخیلات سے نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرثیے حقائق کو نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ یہ تخیلات کی مدد سے بنے گئے ہیں. تخیلات کا میدان اور ہے، حقائق کی دنیا اور ہے. کربلا تخیلات کی بنیاد سے نہیں سمجھی جا سکتی، عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا. کربلا کو جذبات اور احساسات کے آئینے میں نہیں، حقائق کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ کتنی کم ضروری ہے ہمارے نصیبوں کی. سمجھتے ہیں کہ تاریخ پہ ہو یا نہ ہو، لیکن احساس یہی کہتا ہے، جذبات یہی کہتے ہیں. احساسات کی نگاہوں سے کربلا نہیں سمجھی جا سکتی. احساسات کربلا کو درک نہیں کر سکتے جب تک کہ عقل انسانی کا سورج طلوع نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا ابھی سمجھی نہیں گئی ہے. جب تک انسانیت بیدار نہیں ہوگی کربلا سمجھ نہیں آ سکتی. کربلا اندھوں کو دکھائی نہیں دیتی، کربلا غافلوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، کربلا انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ جو ابھی تک شہوت اور احساسات کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کربلا نظر نہیں آتی. کربلا کو سمجھنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل و خرد ضروری ہے.
کربلا کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا ضروری ہے. مرثیے کی مدد سے کربلا نہیں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کربلا ورنہ کربلا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. توہمات کی شکار دنیا کو کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی، احساسات کے ڈوبے ہوں تو کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی. اتنی ہی سمجھ میں آئے گی جتنی ایک حیوان کی سمجھ میں آتی ہے. حیوان کا ادراک اور ہے، انسان کا ادراک اور ہے. حیوانوں کو جتنا سمجھ میں آتا ہے، جتنا زنجنا کو سمجھ میں آیا اتنا آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ تخیلات کی مدد سے سمجھیں. لیکن جتنا حبیب کو سمجھ میں آیا، جتنا سہیل کو سمجھ میں آیا، اس کے لیے مرحلے حیوانیت سے بلند ہونا ہوگا، مرحلے انسانیت پر آنا ہوگا، تب کہیں کربلا سمجھ میں آئے گی. جن کو شریعت سمجھ میں نہیں آتی انہیں کربلا کیا سمجھ میں آئے؟ جن کو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ شریعت کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ ہمیں جان دینا ہے تو حیوان کی طرح مرنا ہے یا انسان کی طرح. یہ کون بتائے؟ شریعت بتائے. شریعت کہے گی کہ خیموں میں چل کے مر جانا بہتر ہے یا بے پردہ خیموں سے باہر آنا بہتر ہے. یہ شریعت بتائے. کربلا انہیں کے سمجھ میں آتی ہے جن کو شریعت سمجھ میں آتی ہے، جن کو دین سمجھ میں آتا ہے. تو تاریخ یہ نہیں بتاتی، یہ ہمارا تخیل کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کی گھوڑے سے زمین پر آیا ہے اس کے لیے زینب کبریٰ نہیں دوڑی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کربلا کے میدان میں کوئی بیوی لاشوں پہ نہیں گئی، کوئی بیوی خیمے سے نکل کر ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو کیا کریں؟ میدان میں کوئی ان کا لفظ جگر گھوڑے سے زمین پر آئے، سینے کے بچی کھا کے ان کا جوان اگر گھوڑے سے زمین پر آئے، زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے تو بیویوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہماری خواتین کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے حقوق کو توڑ کر خیمے سے باہر نکل پڑے گی، گھروں سے باہر آ جائے گی، دوڑتے ہوئے میدان سے چلی آئے گی اور لاشیں گر جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا بیویوں لاشیں اٹھا کے میدان میں بیٹھے ہوئے آصف کا لاشا لے کے میں کچھ لاشیں تو میدان میں چھوڑ دیے گئے، لیکن کچھ لاشیں ایسے تھے کہ جن کے دیدار کی بیویاں منتظر مسکان میں دیدار کو، جن لاشوں کے دیدار کی بیویاں مشتاق تھی ان لاشوں کو خیمے میں لایا گیا. کچھ لاشیں ایسے بھی تھے جسے حسین اٹھا نہیں سکے، لیکن اٹھایا ضرور. کچھ دور آگے بڑھے، زمین پہ رکھ دیا، پھر آواز ہے بنی ہاشم کے بچوں زمین کے زبان کا جنازہ نہیں ہوتا، بچوں سے سہارے انجبر کا لاشا خیمے میں پہنچا اور بیویوں نے لاشیں کا دفن کیا. لیکن کوئی ماں خیمے سے باہر ہوا دوبارہ کہتے ہوئے خیمے سے باہر نہیں آئی. قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، ام غربا نے حدود کو تجاوز نہیں کیا، خیمے سے باہر نہیں دوڑی، بلکہ جب تک کہ لاشا خیمے میں نہیں آیا بیوی نے دیدار نہیں کیا. قاسم کی شہادت کی اطلاع اس وقت ملی جب بادشاہ حسین خیمے میں آئے. کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ ماں تو تھی لیکن کوئی باہر نہیں آئی. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا حکم کہ کوئی بیٹی باہر نہیں آتی ہے. حسین تازہ دے کے خود خیمے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر کا لاشا جسے دیکھ حسین سینے سے لگائے مقصد میدان کی طرف کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر ماں کو بچہ جب ماں کی آغوش میں جائے گا تو ماں کو کیا احساس ہوگا.
کہیں لفظ ایسا نکل جائے تو عظمت کربلا کو گھٹاتے. لہذا امام حسین علیہ السلام یہی سوچتے ہو کہ ایک ماں کیسے برداشت کرے گی. جب امام خیمے میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے علی اصغر کی ماں کو بلا. جب ماں آتی ہے تو حسین کہتے پہلے وعدے سب کرنا. جب وعدے سب لیا تو ایک مرتبہ ہوا کے دامن کو ہٹایا. ہوا کا دامن ہٹا تو من کا ڈھکا ہوا باتوں میں دور اس طرح سے علی اصغر کو رباب کی آغوش میں کیا گیا تو رباب نے اتنا کہا والی کیا اس سن کے بچے بھی رہے کیے جب امام علی اصغر کا لاشا دیکھ خود کہنے میں پہنچے. قاسم کا لاشا دیکھ خود آئے. علی اکبر کا لاشا دیکھ خود آئے. لیکن ایک لاشا وہ تھا جسے حسین لے کے نہیں آ سکے. وہ خود حسین کا لاشا تھا. خود حسین ابن علی کا لاشا تھا. اس لیے کہ اب یہ لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. کوئی نہ تھا جو اٹھاتا حسین ابن علی کا لاشا. اس لیے یہ لاشا خیمے میں نہ آ سکا. لیکن بیویاں انتظار میں تھی کہ لاشے حسین خیمے میں آئے. بیویوں کو انتظار تھا. اس انتظار کے لیے امام حسین نے کہا تھا بیویوں میری تلاش میں باہر نہ آنا بلکہ میں خود اپنا مرکز خیمے سے قریب بناؤں گا. آپ دیکھیں گے آپ نے سنا ہوگا کہ حسین نے میمنہ پہ حملہ کیا. حسین نے میسرہ پہ حملہ کیا. حسین نے قلب لشکر میں حسین آئے. لیکن یہ قلب لشکر دشمن کا بنایا ہوا نہیں حسین ابن علی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا خیمگاہ حسینی کہاں ہے, گودان قتلگاہ کہاں ہے اور دشمن کا لشکر کہاں تھا فرات کے اس پار. لیکن امام حسین نے جو جنگ لڑی ہے وہ خیمے سے قریب لڑی ہے. یعنی خیمگاہ کے قریب آ کے حسین تلوار کو بلند کر کے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ آواز خیمے میں پہنچتی تو بیویوں کو اس بات کا بھارت ہوتی, بیویوں کو اطمینان ہوتا کہ حسین زندہ ہے, خیمے سے باہر نہیں نکلنا ہے. اب کسی بیوی کو خیمے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. حسین قتل ہو رہے ہیں, بیویوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آواز ڈوب گئی. امام حسین کی آواز سنائی نہیں دی. اب نہ تلوار بلند ہوئی اور نہ امام حسین کی آواز سنائی دی تو بیویوں نے کہا کہ زینب آپ جائیے حسین ابن علی کی خیریت معلوم کیجیے. تب بیوی نے سر پہ چادر ڈال کر خیمے سے باہر آئی کہ حسین کی خیریت معلوم کر سکے. زینب قلعہ زینبیہ پہ پہنچتی ہے. حسین دکھائی نہیں دیتے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حسین پشت فرس پر نہ تھے. حسین کا گھوڑا سواری سے خالی تھا. حسین زمین پہ پہنچ چکے تھے. حسین کی تلوار دکھائی نہیں دے رہی تھی, آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. تب زینب نے پکار کے کہا ابن صاحب انہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ کا لاش جو دبا کیا جانا جب یہ آواز کا سننا تھا. ایک مرتبہ امام حسین کے کانوں میں آواز پہنچی. ایک مرتبہ امام حسین نے آج کے سارے جگہ پہل خیمے میں واپس چلی جا, اس لیے کہ حسین زندہ ہے. یہ آواز کا آنا تھا کہ حسین واپس خیمے میں پہنچی. خیمے میں پہنچنے کے بعد زمین لرزنے لگی, سیاہ چلنے لگی, برات کا پانی ہے تو چلنے لگا. قیامت کے آثار نمودار ہوئے. زینب باہر نہیں آئی. یہاں تک کہ قیام میں آگ لگنے لگی. زینب باہر نہیں آئی اس لیے کہ امام نے واپس کیا تھا. اب زینب باہر نہیں آئے گی. خیمے چل جائے زینب باہر نہیں آئے گی. اب زینب کو باہر آنا تھا تو ایک امام کے کہنے پر خیمے میں گئی تھی. اب دوسرے امام کے کہنے پر بھی زینب جو ہے باہر آئے گی. حسین
کہ بہن باہر نہ آنا۔ اب زینب پوچھتی ہے سید سجاد تم ہی بتاؤ، میرے بھیا نے منع کیا تھا، اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ تب زین العابدین نے جواب دی اماں اجازت ہے آپ باہر آ سکتی ہیں۔ تب زینب باہر آئی، ارے زینب باہر نہیں آئی، مرگ خیمے جل گئے، دروں سے ردائیں چھن گئی، اور مقتل میں لاشوں کے درمیان کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم اور کہیں